نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف وسرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 231 دوسرا پارہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جس وقت تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ قریب پہنچے اپنی عدت کے، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس تم ان کو روکو، بِمَعْرُوف، عمدگی کے ساتھ، اور سَرِّحُوهُنَّ، یا الگ کر دو ان کو، بِمَعْرُوف، عمدہ طریقے سے، ولا تمسکوہن، اور نہ روکو تم ان کو، ضرارا، تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا، تاکہ تم تجاوز کرو، ومن یفعل ذلک، اور جس نے یہ کارروائی کی، فقد ظلم نفسہ، پس تحقیق اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. ولا تتخذوا، اور نہ بناؤ تم آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کو، ہزوا، ہنسی اور کھیل، واذکروا، اور یاد کرو تم نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو تم پر ہوئی، وما انزل علیکم، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تم پر، من الکتاب، کتاب، والحکمت، اور سنت اور حدیث شریف، یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وعلموا، اور تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو جانتا ہے. فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 ہے. تو یہاں پر طریقہ بیان فرمایا، پیچھے بیان ہو چکا کہ طلاق احسن طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق طلاق رجعی دی جائے. اب جب اس کی اگر رکھنا ہے تو عدت کے اندر صلح کر لی جائے، رجوع کر لیا جائے، اور اگر نہیں رکھنا ہے تو اس کو عدت گزرنے دی جائے تاکہ وہ بائنہ ہو جائے اور وہ آزاد ہو جائے، وہ نکاح کر لے عورت جس سے چاہے کرنا چاہتی ہے. تو یہ آیت، اس کا پس منظر یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے کہ جب عدت قریب ہوتی گزرنے کا، یعنی عدت کے آخری دنوں میں جا کے رجوع کر لیا کرتے تھے، اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں تھی. یہ تو اسلام میں آ کے حد مقرر کی کہ طلاق مرتان، دو دفعہ آپ رجوع کر سکتے ہیں. وہاں تو یہ حد مقرر نہیں تھی، ایسے ہی کرتے، نہ اپنے نکاح میں رکھتے نہ اس کو آزاد ہونے دیتے. یا یہ آیت ثابت بن یسار انصاری کے بارے میں نازل ہوئی. انہوں نے اپنی زوجہ کو ایک طلاق دی، طلاق رجعی. جب عدت قریب آ گئی تو انہوں نے رجوع کر لیا، پھر دوسری طلاق دی، اور جب عدت قریب آئی تو پھر رجوع کر لیا. اس طرح ان کی عدت 9 ماہ تک چلی. تو قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تو آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں، انہیں اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، سابقہ فعل پر نادم ہے، تو پھر سورہ طلاق میں ہے کہ دو عادل، عقل والے عادل لوگوں کو رجوع پر مستحب یہ ہے کہ رجوع پر بھی ان کو بنا لیا جائے، گواہ بنا لیا جائے، تاکہ آئندہ یہ اس کو مذاق بنانے سے یا تکلیف دینے سے باز آ جائے. جب اس کا عمدگی کے ساتھ رکھنے کا ارادہ ہے تو اس کو اچھے طریقے سے رکھے، بمعروف، یعنی اچھے طریقے سے، اور سرحوہن بمعروف، یا پھر انہیں معروف طریقے سے رخصت کر دیں، چھوڑ دیں. سریح تسریح اصل میں کہتے ہیں جانور کو جب وہ سیر ہو کے واپس آ جاتا ہے تو اس کو جب چرنے کے لیے جانور کو چھوڑتے ہیں تو اس کو تسریح کہتے ہیں. تو تسریح ہم بے احسان، یا اس کو اچھے طریقے سے چھوڑ دیں، احسان کے ساتھ اس کو چھوڑ، بمعروف، اچھے طریقے سے. یعنی کچھ تو سورہ نساء میں آ جائے گا کہ اللہ نے مقرر فرما دی، یعنی اسی صورت میں ہے کہ آپ نے اگر مہر وغیرہ دیا ہے کچھ اور اس کو ہدایت دیے تو واپس نہ لیں، بلکہ یہ ہے کہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق نقدی کم از کم ایک کپڑے جوڑا، ایک سوٹ ہی دے کے رخصت کر دیں، تاکہ یہ دشمنی اور نزاع کا باعث نہ بنے دو خاندانوں کے درمیان. ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور انہیں ان کے ساتھ رجوع اس لیے نہ کرو کہ انہیں تکلیف پہنچاؤ کہ اللہ کی حدوں کو توڑ دو گے، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے آپ کا ارادہ کیا ہے. ومن یفعل ذلک،
جو ایسے کرتا ہے فقط ظالم نفسہ، وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اور اللہ ظلم کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، اس نے اپنا کیا۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ زمانے جاہلیت میں طلاق دیتے یا غلام کو آزاد کرتے یا رجعت کرتے تو پھر کہتے ہم نے تو مذاق کیا تھا۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں روک دیا، ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کے ساتھ ہنسی مذاق نہ بناؤ، اس کے ٹھٹھا تمسخر کا نشانہ نہ بناؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تین چیزیں اگر ہنسی مذاق میں بھی ہو تو وہ باقی ہو جاتی ہیں۔ نکاح شرعی گواہوں کی موجودگی میں اگر عورت اور مرد ایک دوسرے کو ایجاب قبول کر لے، چاہے ہنسی مذاق میں کیا ہو تو وہ نکاح ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر خامد طلاق دے دے ہنسی مذاق میں تو وہ طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح رجعت کر لے، رجوع کر لے۔ اور ایک حدیث شریف میں اطاق ہے کہ اگر کوئی غلام کو آزاد کر دے تو پھر وہ آزاد ہے، چاہے ہنسی مذاق میں کیا ہو چاہے غصے میں کیا ہو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو ان پر اس نے تم پر کی ہیں۔ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور اس نے تم پر کتاب نازل فرمائی اور حکمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ اور زندگی مطہرہ آپ کے سامنے آپ کے لیے رکھی، تو اللہ پاک نے جب آپ کو یہ سب کچھ عطا فرما دیا تو پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور جان لو ان اللہ بکل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا